أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کی آیت نمبر 5 کا مختصر گرامیٹیکل انالیسس اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم یہ جو آیت ہے اس آیت میں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہاں تک ہم اس آیت میں سب سے پہلے جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں یا ورڈز ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو ما لہم، ما لہم، لہم لام جارہ پلس ہم، بھی بی پلس ہی، ہا کی ضمیر من، علم علم، و لا لآبائہم، لی آبائہم۔ تو یہ ہو گئے جو کلمات اس آیت، یہ جو آیت کا جو ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، تو اس میں یہ کلمات ہو گئے۔ اور دوسرے سٹیپ پہ آپ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ جو کلمات ہم نے الگ کیے ان میں سے اسماء کون ہے، افعال کون ہے، حروف کون ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم ما لہم۔ دیکھیں ما جو ہے ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا ہوا اپنے پچھلے جو سورت تھی سورہ یاسین اس میں بھی، کہ ماں بہت سارے اقسام کا ہے جہاں قرآن پاک کا جہاں تو تعلق ہے تقریباً 6-7 اقسام پہ، لیکن عموماً یہ 3 معنی کے آس پاس ہی ہوتا ہے، یعنی 3 ٹائپ کے معنی زیادہ تر ہوتے ہیں اس میں۔ ایک ماں نافیہ نہیں کے لیے، یا نفی کے لیے، نہیں کے لیے، یا سوال کے لیے، استفہام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہو ماں کو ہم حروف، اس طرح سے ماں موصولہ بھی ہوتا ہے تو ماں کو ہم حروف مان لیتے ہیں، حرف کی کیٹیگری ہوتی ہے ماں۔ لہم لام جارہ تو یہ آپ کا حرف، ہم ضمیر تو ہم جانتے یہ اسماء میں سے ہے، اسم ناؤن۔ با حرف جارہ تو یہ بھی آپ کا حرف جارہ داخل ہوتا ہے اسم پہ، تو اس کے بعد ہو کی ضمیر اسم ہے جو کہ یہاں پہ کھڑا زیر کی شکل کے ساتھ ہے، کیونکہ ما قبل جو با ہے اس پہ زیر ہے، تو یہ آپ کا یہ آپ کا اسم۔ من حرف جارہ پھر آ گیا، تو حرف جارہ آ گیا تو لازماً اس کے بعد اسم ہی ہوگا، تو علم، اس پہ تنوین بھی آخر پہ، تو یہ آپ کا اسم۔ و حرف عطف، یہ آپ کا حرف۔ لام جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پارٹیکل، نگیشن پارٹیکل، تو یہ آپ کا حرف نفی۔ لی لام جارہ پھر، تو یہ آپ کا حرف۔ آبائہم، یہ آبا کیونکہ حرف جارہ ما قبل لام ہے تو اس کے بعد اسم ہی ہوگا، تو یہ آپ کا اسم۔ اور دوسرا آبا جو ہے اس کی اضافت بھی ہے ہم ضمیر کے ساتھ، تو اس حساب سے بھی جو آبا ہے اسم ہے، ہم چونکہ یہ ضمائر میں سے ہے تو ضمائر سارے کے سارے معرفہ کیٹیگری کے اسم ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اسماء، افعال اور حروف بڑے الگ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں صرف اور نحو کی جو موٹی قواعد ہیں ان کا اپلائی کر کے اس کا جو معنی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ماں۔ دیکھیں اب ماں جیسے میں نے کہا کہ یہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ماں نہیں بھی ہو سکتا ہے، موصولہ بھی ہو سکتا ہے، استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ کون سا ماں ہے کیسے پتا چلے گا؟ ایسا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ نارملی جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے جملے کا یا آیت کا اس کے حساب سے ماں کو ہم پک کر لیتے ہیں اس کا معنی۔ لیکن ایک چیز یہ ہے، اگر اس جملے میں ماں کے بعد کہیں پہ نفی ہے یعنی اللہ ہے، کہیں پہ اگر اللہ ہے یا لام یا نفی جو ہے وہ لا کی شکل میں ہے، تو عموماً ماں جو ہوتا ہے یہ نفی والا ہی ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ ہے ما لہم بہ من علم ولا، تو لا آگے آ رہا ہے اس کو ہم نفی مان لیتے تو ماں نام لیں گے نہیں، تو ماں نہیں۔ لہم جار مجرور، لام عموماً کے لیے، ہم وہ سب، ہوا ہما ہم، تو یہ مجرور متصل ضمیر ہوگی تو ان سب کے لیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آلویز لام کا معنی کے لیے، سم ٹائمز کا معنی کا بھی کیا جاتا ہے، تو اس جملے میں اس کا معنی ہم کا کر لیتے ہیں۔
تو اس ہم جو ہے ان کا، ان کو، ان سب کے لیے، اس طرح کا معنی. تو ان کو، تو یہ معنی بھی کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. نہیں ان کو، بھی ہی، با عموماً ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں سے. ہی یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، ضمیر متصلہ اٹیچڈ ضمیر، ٹھیک ہے. تو بھی جار مجرور، تو با اگر ہم سے کر لیتے ہیں تو اس سے، اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی ہم معنی نکالتے ہیں با کا سم ٹائمز کا، تو یہاں پہ بھی اس کا. نہیں اس کو، اس کا، اس کا، ٹھیک ہے. من علم، من سے، علم علم، تو علم سے. اب یہاں یہ علم یہ نکرہ اسم ہے، تو نکرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے عموماً کچھ، کوئی یا ایک، اس طرح کا معنی. تو من علم کچھ علم سے، یا کچھ علم یا کوئی علم. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے من علم کچھ علم، کچھ جانکاری، کچھ خبر، یا کوئی خبر، کوئی جانکاری، علم کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے. واو حرفیات اور ولا نہیں لآبائہم، تو یہ بیسیکلی ابن کی جمع آبا. تو آبا ابن کی جمع ہے، تو آبا کی جب ہم اضافت کر لیتے ہو تو یہ اصل میں ہے آپ کا آبا. تو آبا اس کی ہم اضافت کر لیتے ہیں ہم ضمیر کے ساتھ، ہوا ہما ہم، تو بنے گا آباؤہم. چونکہ اس کے ماں قبل لام جارہ ہے تو آبائہم بن گیا. آبائہم ابن کی جمع آبا. تو آبا ہم استعمال کرتے ہیں باپ دادا پہ بھی، آب و اجداد پہ بھی، اسلاف پہ استعمال کرتے ہیں. آبائہم ان کے آب و اجداد، ان کے اسلاف. لی آبائہم ان کے آب و اجداد کے لیے، ان کے اسلاف کے لیے، یا ان کے اسلاف کو. تو ان کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے ان سب کے اسلاف کو، یا آب و اجداد کو، اسلاف کو. اب دیکھتے اس کا ٹرانسلیشن. نہیں ان سب کو، بھی اس کا، کس بات کا، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. من علم کوئی علم، کوئی خبر، کچھ خبر یا کچھ علم. ولا اور نہیں، لآبائہم اور نہ ہی ان کے اسلاف کو، نہ ہی ان کے آب و اجداد کو. تو بیسیکلی یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ کس طرح جو ہے لوٹ رہی ہے. ماں قبل کی جو آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو نصارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیٹا رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اتخذ اللہ ولدا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سن کو اڈاپٹ کر رکھا ہے، ایک بیٹے کو بنا رکھا ہے. تو اسی بات کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ما لہم نہیں ہے ان سب کو، ان لوگوں کو، بھی اس بات کا، کس بات کا، کہ اتخذ اللہ ولدا من علم کوئی علم، یعنی ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس بات کی. اور ولا اور نہ ہی کن کو، لآبائہم ان کے آب و اجداد کو، یعنی ان کے آب و اجداد بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، بھی اس کا، اس بات کا، کوئی علم، من علم، ولا اور نہ ہی کیا ہے، لآبائہم نہ ہی ان کے آب و اجداد کو اس طرح کا کوئی علم تھا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں اس کو بالکل نفی کی گئی ہے. یعنی آگے اور اس کی وضاحت فردر ہے نیکسٹ جو اس آیت کا ٹکڑا ہے. تو سب سے پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. تو سب سے پہلے اس میں جو کلمات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. الفاظ ہے کبرت، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، افواہی، افواہی پلس ہم. تو یہ اس میں سے ہمارے الفاظ ہو گئے یا کلمات ہو گئے. اب دیکھ لیتے اس میں سے اسماء، افعال اور حروف کون کون سا ہے. کبرت، دیکھیے کبرت اس میں اینڈ پہ جو تا ہے، تا ساکنہ. یہ تا ساکنہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب کے صیغے میں، ماضی میں ہوتا ہے. فعل، فعل، فعلوا، فعلت. کبر، کبرا، کبرو، کبرت. تو واحد
मुअन्नस गायब का सीगा है तो इसका मतलब ये आपका फेल माजी है, ये आपका वर्ब है। कलिमतन, चूंकि ये जो लफ्ज है, ये जो इस्म, ये जो लफ्ज है, इस पे आखिर पे तनवीन है और गोलताबी है, तो दोनों हमें ये बताता है कि ये जो है इस्म है, दिस इज योर नाउन। तखरुजु, इसमें अलामती मुजारे इब्तिदा पे अलिफ ता या नून, तो ये आपका फेल, दिस इज योर वर्ब। मिन हर्फ जारा है, तो मिन है तो उसके बाद इस्म ही होगा, तो इस्म यहाँ पे इजाफत की शक्ल में अफवाहिहिम, तो ये जो अफवाह है ये आपका इस्म है, हुम जमीर के साथ ये बना है अफवाहिहिम, तो हुम जमीर है तो जमायर सारे के सारे अस्मा है और मारफा अस्मा है, तो ये आपका इस्म। तो इस तरह से हमने अस्मा अफआल और रूफ को अलग किया है। अब चलते हैं इस पे, इसका माना हम कैसे अखज़ कर लेते हैं ये जो है अरबी ग्रामर की कवायद इस्तेमाल करके। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। कबरत, देखिए ये काफ बा रा जो मादा है, ये जो रूट वर्ड है, ये जो हर्फ असली है, इसमें आप जब बाब करूमा या करूमू से अप्लाई करेंगे तो कबूरा, कबूरा, कबूरू, कबूरत, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, मतलब तो मुराद वो बड़ा है, वो बड़ी है, तो हम इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे वो बड़ी है, कबीरुन, कबूरा यकबूर। आगे है आपका इस्म मंसूब हालत में, कलिमतुन से कलिमतन, जब ये मंसूब है तो इसको हम मानेंगे मफऊल बिही कबूरत का, फेल कबूरत का मफऊल बिही, इसलिए मंसूब है। कलिमतन मुराद कलिमा। अब देखिए कलिमा एक वर्ड को भी हम बोलते हैं, लेकिन बाज औकात हम पूरे मुहावरे को भी बोलते हैं, पूरे सेंटेंस को भी कलिमा बोलते हैं, जो कि कुरान पाक में भी है बहुत जगह पे। तो बहरहाल यहाँ किस कलमे से मुराद है, ये वो वही कलमा है इत्तखज़ल्लाहु वलदन, जो ये कलमा बोलते हैं, जो ये सेंटेंस बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने एक सन को अडॉप्ट कर रखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, तो उस कलिमे की तरफ यहाँ पे इशारा है। तो कबरत वो बड़ी है, क्या बड़ी है, कलिमा या बात, या यानी ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी है। इसको मुफस्सिरीन ने एक ऐसे भी लिखा है कि वो बड़ी सख्त है। क्या सख्त है, वो बात, यानी जो बात कर रहे हैं ये इत्तखज़ल्लाहु वलदन, कि अल्लाह ताला ने सन को अडॉप्ट कर रखा है, वो बहुत सख्त बात है, तो वो बड़ी बात है, वो जो बात ये करते हैं वो बहुत बड़ी है। अब आगे क्या है, तखरुजु, ख रा जीम मादे पे, खरज यखरुजु, यखरुजु यखरुजानी यखरुजूना, तखरुजु, खरज यखरुजु, ठीक है। फ़अला नसरा यंसुरु, बाब नसरा यंसुरु से खरज यखरुजु, वाहिद खरज यखरुजु, यखरुजानी यखरुजूना, तखरुजु, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, वो निकलती है या निकलेगी, या हम लिखेंगे वो निकलती है, जो निकलती है। इसका ट्रांसलेशन हम यहाँ पे करेंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वो जो बात निकलती है, यानी मुराद वही बात इत्तखज़ल्लाहु वलदन, ये जो कलिमा है जो कहा गया है कि कबरत कलिमतन, वो बहुत सख्त कलिमा है, सख्त बड़ी बात है, बड़ी खतरनाक बात है। तखरुजु, ये कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका बेसिकली क्या, इसके पीछे कोई बेस है, कोई फाउंडेशन है। आगे बताया जा रहा है मिन हर्फ जारा से, आगे अफवाहिहिम, ये अफवाहिहिम ये जो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में है, जैसे यहाँ पे था आबाइहिम, इसी पैटर्न पे अफवाहिहिम, तो ये बेसिकली फमुन है, मुंह को फमुन बोलते हैं, या फवहुन भी बोलते हैं, मुंह को फवहुन भी बोलते हैं, फमुन भी बोलते हैं। तो इसी की जो जमा है ब्रोकन प्लूरल, जमा मुकस्सर अफवाह, अफवाहुन, तो अफवाहुन की इजाफत आप कर लीजिए हुम के साथ, तो बनेगा अफवाहुहुम। अब अफवाहुम पे हर्फ जारा दाखिल कर लीजिए, बनेगा अफवाहिहिम, तो ये बेसिकली उनके मुंह, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे उनके मुंह से, उनके मुंह से, यानी इन लोगों के मुंह से ये जो बात निकलती है, तखरुजु, वो निकलती है, मिन अफवाहिहिम, उनके मुंह से क्या निकलती है, ये जो बात है कबरत कलिमतन, ये बड़ी सख्त बात है, यानी यहाँ मुराद ये जो बात इनके मुंह से निकलती है ये क्या है, कलिमतन तखरुजु, ये है कबरत कलिमतन, ये बात क्या है, ये बड़ी सख्त है, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी अल्लाह पे ऐसा कलिमा, ये जो है एक तरफ से एक झूठ बांधते हैं, ये जो कलिमा करी बहुत बड़ी बात है, यानी ये ऐसी बात है कि ये
کفر میں پورے کی پورے داخل ہو جاتے ہیں یہ بات کہہ کے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کبرت کلمتن، وہ بڑی ہے وہ بات، تخرج وہ نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے. کون سی بات؟ اگین اتخذ اللہ ولدا. پھر آگے جو چھوٹی آیت ہے، اس آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ ہے ان یقولون الا کذبا. پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم ٹرانسلیشن. سب سے پہلے اس کے جو الفاظ ہے، ان یقولون الا کذبا، تو یہ ہو گئے اس میں جو 4 الفاظ ہیں، 4 کلمات ہیں. اب دیکھتے ہیں اس میں اسماء، افعال اور حروف کا تعین. ان یہ حروف کی کیٹیگری ہے، حرف. یقولون فعل مضارع، علامت مضارع ابتدا میں اینڈ پہ اونا ساؤنڈ، تو قال یقول اسی سے بنتا ہے یقولون، تو یہ آپ کا فعل مضارع. الا حرف استثناء اس کو ہم کہتے ہیں. کذبا اس کے اینڈ پہ تنوین ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جس طرح سے ہم نے کہا ماں کے بارے میں، قرآن پاک میں ماں کے بہت سارے اقسام ہیں، اس طرح ان کے بھی بہت سارے اقسام ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں ان کون سا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آگے آپ کا الا ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیجئے، اگر آگے الا ہے تو ان جو ہے یہ نافیہ ہوتا ہے، یہ نہیں کے میننگ میں. یہاں پہ آگے الا ہے تو اس کو ہم نہیں مان لیتے ہیں، نہیں. یقولون، قال یقول، قاف واو نام مادے سے، یہ بہت ایزی ہے. قولا تھا، نصر ینصر، قولا سے بن گیا قال. اس طرح سے یقول تھا، قال یقول سے یقول، یقول، نصر ینصر. پھر چونکہ اس میں آپ کا حرف علت آ رہا ہے، تو جب حرف علت مادے میں آتا ہے تو تعلیلات ہوتی ہے، تخفیفات ہوتی ہے، چینجز ہوتی ہے، پھر جا کے اپنا جو ہے وہ فعل کی شکل ملتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہاں پہ، اور ساکن یہاں پہ آ جاتا ہے، علامت بن جاتا ہے یقول. تو یقول، یقول سے جب آپ گردان پڑیں گے، یقول، یقولانی، یقولون، جمع مذکر غائب، وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. ان کے ساتھ نہیں وہ سب کہتے ہیں، تو نہیں وہ سب کہتے ہیں. آگے حرف استثناء الا مینز مگر، سوائے. کذبن، کذبن مطلب جھوٹ، کذب. اب یہاں پہ کذبن میں کوشچن ہے کیونکہ یہ منصوب آیا ہے، تو جب بھی کوئی کلمہ حالت رفعہ سے اوریجنل حال سے منصوب بنتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے. دیکھیں ایک اس میں بہت سارے قانون ہے. یہ جو جب بھی حرف یا آپ کا الا جب آتا ہے تو الا کے بعد جو آپ کا ورڈ اس کو بولتے ہیں مستثنا. ٹھیک ہے. اور ماں قبل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مستثنا منہ، مستثنا منہ. تو اس میں بہت ساری قواعد صورت ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ حرف استثناء جو ہے اس کے ماں قبل جو ہے، یعنی اس کے ماں بعد جو آپ کا کلام جو ہے یہ پازیٹیو کلام ہے، یہ موجب کلام ہے. اگر یہ موجب کلام ہے تو یہ منصوب ہوگا. یعنی الا کے بعد اگر آپ کا موجب کلام ہے تو وہ جو آپ کو لفظ ملے گا، وہ جو اسم ملے گا، اسم ناؤن، وہ حالت منصوب حالت نصب میں آلویز ہوگا. تو یہ اس کی ایک صورت ہے، بہت سارے صورتیں ہیں. تو چونکہ یہاں پہ حرف استثناء کے بعد جو آ رہا ہے یہ موجب کلام ہے، تو موجب کلام ہے تو اس لیے کذبن سے کذبن بنا ہے، تو جھوٹ. تو مراد نہیں وہ سب کہتے ہیں مگر جھوٹ. مراد جب ہم اس طرح کا کلام کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب کہتے ہیں مگر جھوٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹ، یعنی وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے. تو یہ ہمارا ٹرانسلیشن آ گیا. اس کا ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نہیں ان کو اس بات کا، یعنی اتخذ اللہ ولدا من علم، اس بات کا کوئی بھی علم ان کو نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے ان کے پاس. ولا لآبائهم، نہ ہی ان کے آبا و اجداد کے پاس اس بات کا کوئی علم ہے، کوئی بیس ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے. کیا ہے اس بات کا؟ اتخذ اللہ ولدا. پھر آگے ہے یہ جو بات اب یہ کر رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. کبرت کلمتن، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات ہے. کلمتن، یہ جو بات کر رہے ہیں، تخرج من افواہہم، یہ بات جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. تو آگے فرما جا رہا ہے کہ اس بات کے بارے میں اور وضاحت. ان یقولون، یہ جو نہیں یہ سب جو کہتے ہیں مگر الا کذبا، مگر سارا کا سارا یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سارا افتراء ہے، یہ تہمت ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں، یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے. ان یقولون الا کذبا. تو آج کی جو آیت ہے یہ ماقبل جو یہ نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کو
ماقبل کی آیت میں ڈرایا جا رہا ہے اس کتاب کے ذریعے. وہ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے, ایک سن کو اڈاپٹ کر رکھا ہے. تو اس پوری آیت میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے, اس کی نفی کی جا رہی ہے کمپلیٹلی. یہ جو بات یہ کہتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, نہ ہی ان کے آب و اجداد جو ہے ان کی اسلاف جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہے. اور یہ بات جو کرتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اور یہ بات جو ہے ان یقولون نہیں, یہ کچھ بات ہے الا کذبا مگر جھوٹ, یعنی پورا کا پورا جو کلام یہ کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. تو آج ہماری آیت تھی, تو اس میں اگر کہیں بھی مسٹیکنلی ماؤتھ سے کوئی بھی چیز نکلی ہو تو پلیز آپ ضرور لکھ لیں کمنٹس میں, انشاءاللہ اس کو ہم اور بہتر کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ